اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ قربان جاؤں اپنے آقا مولا پر جن کے وجود کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ ہمارے دل کی تمنا ولی زمانہ آخری حجت کے تذکرے کا عروج، میرے مولا کا تذکرہ تمام مشکلوں کا حل اور غیبت کبریٰ کے اختتامی دور میں، وباؤں اور مصیبتوں کے دور میں ان تذکروں کے بیان کا مقصد سوئی ہوئی مخلوق شاید کتب اور کائنات کے مرکز کی طرف توجہ کر لیں جو امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مولا کی یاد تمام وبائیں اور مصیبتوں کو دور کر دے گی۔ بقیت اللہ ٹی وی چینل پر بقیت اللہ کا تذکرہ مومنین، مسلمین اور پاکیزہ انسانوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یہ گفتگو امام کے بارے میں ہے آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم ایک نئے نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنے احباب کو۔ جس طرح میرے مولا کے آباء و اجداد کائنات میں سب سے افضل عظیم اس جیسی مثال نہیں کہ جد مولا کے جد امام حسین، امام حسن، ائمہ معصومین علیہ السلام، مولا کی جد پاک بی بی سیدۃ النساء العالمین اور آقا سید الانبیاء جو کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ اور بلند ہستی ہیں۔ اسی طرح ننیال کی طرف سے بھی امام کی والدہ کائنات کی اپنے زمانے کی عظیم مستور پاک بی بی ملیکہ خاتون، بی بی نرجس خاتون کہ جو ہی امام زمانہ کی والدہ بننے والی تھی، استاد ہیں بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون قدموں کی طرف جھکی، فرمایا نہیں اس کے بعد مجھے تمہارے قدموں پہ ہاتھ لگانا چاہیے کیونکہ تم مہدی کی ماں بننے والی ہو۔ تو عقیدت محبت بی کا دکھی بھرا سفر، معرفت کی وہ بلندی جو روم جیسے ملک میں رہ کر تقرب اور بلندی کی علامت بنی، کہ روم جیسے ماحول میں رہ کر عشق و عقیدت و محبت ولایت و امامت کے ساتھ اتنی کہ بادشاہت کے محلات کی کچھ اہمیت نہ دی، خواہش کی کہ امامت کے ولو سادہ سے صحن مجھے نصیب ہو جائے۔ تو یہ امام زمانہ کی والدہ پاک کی بلندی۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی آل اولاد کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ کافی کتب میں ہم نے دیکھا، سب سے پہلے امام زمانہ کی زوجہ پاک، اس بی بی کا کیا مقام ہو۔ آج وزیر اعظم اور صدر کی جو زوجہ ہوتی ہیں دنیاوی عہدے پر، انہیں خاتون اول کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے عام جو منصب ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں امام کے، تو امام حجت خدا، معصوم، ولایت کا بادشاہ، ان کی زوجہ کا کیا مقام ہو۔ یہ تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی ان سے۔ امام زمانہ جو ہادی کائنات، حجت خدا، ان کی زوجہ کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ کتب میں مطالعہ کیا، دیکھا، جس میں نجم الثاقب فی احوال صاحب العصر والزمان، یہ مستند کتب میں ہے۔ اس میں امام زمانہ کی زوجہ پاک کے بارے میں اور 2-3 اور کتب میں ہم نے باقی تلاش کیا، 3 سے 4 کتب میں اس کے متعلق بحار الانوار میں بھی ہے، اشارہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی کیا۔ عبد الغوا بن عبد المطلب کی اولاد سے امام زمانہ کی زوجہ پاک، اولاد عبد المطلب سے امام زمانہ کی زوجہ پاک۔ اس کے علاوہ پاک سیدہ کے حالات نہیں ملے،
میں نے عرض کیا پھر حوالہ دوہرا دوں، مقام افسوس ہے آج کے دور میں بعض علماء دوست اور خوش قسم کے مواحدین کو جن کو صرف شک سکھایا گیا ہے، عظیم ترین کتب سے بھی حوالہ یاد کیا جائے، کسی زمانے میں مطالعہ نہ کرنا جرم تھا، آج بعض چیزوں کی طرف خدا توفیق دے کوئی تحقیق کرے تو مطالعہ کرنا جرم ہے۔ یہ ہماری معلومات میں نہیں، لہذا ہم نہیں مانتے۔ اور بعض افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگوں کو صرف شک ہی سکھایا گیا ہے۔ میں کتابوں کے حوالے اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ امام کی آل اولاد میں نجم الشاہ کے فی احوال صاحب العصر والزمان سرکار علامہ مرزا حسین نوری نے امام کے فرزندان کا تذکرہ کیا۔ جزیرۃ الخضراء، جہاں پر کے اطراف میں سفید پانیوں کی سرزمین ہے، لوگ مطالعہ کرتے نہیں، ہر چیز کو، حقائق کو بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ توفیق نہیں کہ کتابیں ہی دیکھ لیں۔ تو سرکار نجم الشاہ میں مرزا حسین نوری نے جناب طاہر ابن صاحب الزمان، امام زمانہ کے بیٹے جناب طاہر کا تذکرہ کیا۔ جناب طاہر، جناب قاسم، جناب ابراہیم، جناب عبد الرحمن، جناب ہاشم، امام زمانہ کے فرزند، اور ان شہروں کے نام لکھے گئے جو بڑی کتب میں موجود ہے، پرانی کتب میں بھی موجود ہے۔ شہر مبارکہ، شہر رائکہ، شہر صوفیہ، شہر ظلوم، شہر پناتیس و غناطیس۔ شہر پناتیس و غناطیس میں امام زمانہ کے فرزند جناب ہاشم کی حکومت ہے۔ اسی طرح مبارکہ میں جناب طاہر، رائکہ میں جناب قاسم، یہ امام زمانہ کے 5 بیٹے۔ اس دنیا کے وسطی سمندر میں جو امریکہ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے، اس میں جزیرۃ الخضراء میں امام کی آل اولاد ہے۔ میں نے امام زمانہ کے پوتے جناب عبد الشمس کا نام بھی پڑھا ہے انہی کتب میں۔ اور امام کے فرزند جناب ہاشم جس شہر یا جس وسیع منطقے پر حکومت کرتے ہیں اس کا نام ہے پناتیس و غناطیس۔ پناتیس و غناطیس اس کا نام، پناتیس یا غناطیس۔ اس کے بارے میں کتب میں موجود ہے۔ اس میں مومنین کی تمام 12 امامی شیعہ مومنین کی آبادی جو دنیا کے تمام مسلمان سے زیادہ ہے۔ پناتیس و غناطیس میرے مولا کے فرزند جناب ہاشم کی حکومت ہے۔ ان شہروں کی خصوصیات میں کہ ان کے مکانات میں فاصلے، ہر پھل ہر موسم کا ہر وقت اویلیبل، اور موسم اس وقت تر و تازہ، جیسے صبح کے وقت، صبح کی نماز کے وقت موسم ہوتا ہے وہ موسم جاری رہتا ہے۔ لوگ متقی پرہیزگار نمازی جب نماز اذان ہوتی ہے تو لوگ دکانوں کو بند کر کے دکانوں کو کھلا رکھ کے چوری کا خطرہ نہیں۔ امام زمانہ کی پاک اولاد آل اولاد کے سائے کا یہ اثر ہے، مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس شہر میں سکھوں کے متعلق ہے کہ جس پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ المہدی حجت الامر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے محققین علماء کے حوالے سے نقل کی۔ زید بن علی کی جیسے داستان علامہ محمد باقر مجلسی اور سرکار علامہ مرزا حسین نوری نے نقل کی کہ اپنے استاد کے ساتھ انہوں نے افریقہ کا سفر کیا، مصر، اور مصر کے بعد سفر کرتے کرتے لیبیا، تیونس، الجزائر، مغرب مراکش کی طرف سفر کیا، مراکش سے صحرا کی طرف، اور اس کے بعد سمندر کا علاقہ، اور سمندر میں تھوڑے سے فاصلے پر جزیرہ بربر۔ یہ وہ مقامات ہے جو یہاں سے بھی راستہ جزیرۃ الخضراء، سبز جزیروں کی طرف، سفید پانیوں کی طرف جاتا ہے، سفید پانیوں کی طرف۔ زید بن علی جزیرہ بربر پر پہنچے جہاں پر تمام مومنین تھے۔ وہاں پر ان کو پتہ چلا ہفتہ اور اتوار کے دن سفید کشتیاں جزیرۃ الخضراء سے اناج لے کر جزیرہ بربر کی طرف آتی ہیں۔
اناج لے کر جزیرہ بربر کی طرف آتی ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو سفید کشتیاں۔ مولا امام زمانہ کی ملاقات ان کی اولاد کا اشتیاق تھا، تو یہ اسی جزیرہ بربر پر پہنچے اور اچانک سفید کشتیاں ہفتہ اور اتوار کے دن پہنچی۔ جو کشتیوں کا بڑا تھا نا ملا، اس نے جناب کو دیکھ کر ان کا نام لیا، اے علی ابن علی۔ حیران ہوئے کہ اس کشتیوں پر آنے والے میرا نام کیسے جانتے؟ پتہ نہیں کہ جزیرۃ الخضراء والوں کو نیتوں کا بھی پتہ ہے، وہاں پہنچنا ہے امام کی اعلی اولاد بیٹوں کے پاس، تو پتہ چل گیا۔ وہاں سے انہوں نے سفر کیا اور جزیرۃ الخضراء میں پہنچے۔ جزیرۃ الخضراء میں امام زمانہ علیہ السلام کی آل اولاد کے علاقے میں پہنچے اور آ کر وہی منظر دیکھے، روحانی منظر، وہی مقامات، وہ چیزیں، اور نقل کیا کہ جزیرۃ الخضراء کیا موقع ہے۔ مالک ذوالجلال امام کے 5 بیٹوں اور جزیرۃ الخضراء کے مقامات پر ہمیں پہنچائے اور ہمیں ان مقامات کی زیارت کرے، شک کرنے والے لوگوں کو مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها۔ اللهم صل على محمد